محترم جناب ریاض احمد گور شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے ایمان افروز خیالات سے آپ کو اور اپنے مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سب سے تو پہلے ہمیں اس بابری مسجد کے شہید ہونے کا بہت افسوس ہے، ہر مسلمان کو ہوگا، لیکن ایک اور اس سے بھی عظیم مسجد ہے جو مسلمانوں کے دل پہ ہوتی ہے۔ جس طرح اس کے گرنے سے مسلمانوں کو افسوس ہوا، اگر وہ مسجد کسی کے دل سے گر جائے تو فرشتوں اور ارواح میں صدر ماتم بچ جاتا ہے۔ اس بابری مسجد کی تعمیر بابر بادشاہ کے حکم سے معماروں اور مزدوروں نے کری، اور اس دل کے مسجد کی تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ معماروں نے اس کی تعمیر اینٹیں چن کر کری، اس کی تعمیر معماری کر سکتا ہے، اور اس قلب کی مسجد کی تعمیر ذاکر قلبی کر سکتا ہے۔ وہ اینٹیں چن کر کرتا ہے، اور یہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں ملا کر کرتا ہے۔ جب انسان مسجد بناتے ہیں تو اسی کی خود تعظیم کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتے اس قلم میں مسجد کو تعمیر کرتے ہیں پھر اسی جسم کے آگے جا کے جھکتے ہیں۔ اب ہر آدمی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ہنر ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان یہ دل کی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک علم ہے، وہ علم خاص ہے، اور اسی علم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ظاہری اور ایک باطنی، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم سیکھا، ظاہری پہ قناعت کری، وہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خارج ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلی مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا، قرآن مجید میں سے اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، حدیث شریف میں اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے دو علم ملے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا پہ کہوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے تین علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے 120 مسئلے سیکھے، صرف 4 مسئلے لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ اور اس علم کا ایک اور واقعہ، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے۔
مولانا رومی کچھ مطالعہ کر رہے تھے کتابوں کا، اس نے جا کے پوچھا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے یہاں علم اس کہ تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کو حاجت ہوئی، مکتب سے چلے گئے، واپس آئے تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی کے حوض میں ڈال دی۔ جب مولانا واپس آئے تو پوچھا یہاں میری کتابیں تھیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو پانی کے حوض میں ڈال دی کہ اس میں میرے قیمتی نسخے تھے، کلمی نسخے تھے، وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا گھبراتے کیوں، میں بھی نکال کے دیتا ہوں۔ جب نکالے تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اب مولانا رومی پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہ یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں آئے لماس کے تو نہ دانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے، قرآن مجید کا بھی علم جانتے تھے، پھر وہ کوئی اور علم تھا نا۔ پھر کئی عرصے تک مولانا رومی رحمۃ اللہ ان کی خدمت میں رہے۔ جب ان کے اوپر وہ علم منکشف ہوا تو بے اختیار کہنے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام تبریزی نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے۔ اس علم کو بہت کم عالم ہیں جو جانتے ہیں، بہت کم ہیں، محدود ہیں، لیکن وہ گمنام ہے۔ اگر دو چار زہر ہوئے کاظمی صاحب کی طرح یا مشوری صاحب کی طرح تو ہوئے، لیکن باقی گمنام ہیں۔ بہت سے علماء ہیں جو اس علم کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اقرار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور اکثریت ان علماء کی ہے کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہی انکار کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ درویش زندیق ہے، مردود ہے، نہ حدیث کی بات ہے نہ قرآن مجید کی بات ہے، اس کی من گھڑت باتیں۔ پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتا ہے مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو اور بچو۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب کچھ لوگ درویشوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کچھ عالموں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ظاہری علم عالموں سے سیکھیں اور باطنی علم درویشوں سے سیکھیں۔ بعض زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسی حضرات بھی آئے جو ظاہر اور باطن میں یکساں تھے۔ اگر ایسا آدمی مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ جس طرح غوث پاک تھے، داتا صاحب تھے، خواجہ صاحب تھے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے اشارے ہیں قرآن حدیث میں، واقعات ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ باطنی علم ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ نہ قرآن مجید میں ملے، نہ حدیث میں ملے، نہ مسجد میں ملے، پھر وہ ہے کہاں؟ وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے۔ جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ قرآن مجید کے 3 لفظوں میں باطنی علم کی ابتدا ہے۔ وہ تم کہتے ہو کہ حروف مقطعات، کبھی اس کی طرف تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ حروف مقطعات ہے، آگے چلو۔ لیکن وہ جو 3 لفظ ہیں الف لام میم، اسی میں باطنی علم کی ابتدا ہے۔ یہ الف لام میم ذکوریت میں ہے۔ الف سے اللہ کا ذکر کر، اللہ اللہ کر۔ اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو پھر لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، یہ معتدل ہے۔ اگر اس کی معتدلی سے ڈرتا ہے پھر میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر۔ اگر تو
اس سے بھی ڈرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کتاب میں لگے رہے اسی میں الجھا ہے. یہ الف لام میم یہ طریقت ہے. سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ظاہری مدرسے میں نہیں پڑھا, قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو ایک دن حضور پاک نے سینے سے سینہ لگایا. جب سینے سے سینہ لگایا تو وہ سارا باطنی علم میرے سینے میں آ گیا. اب وہ باطنی علم جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے. اگر تم اس کو حقیقت سمجھو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نیند نہ آئے گی. لیکن تم کہتے ہو یہ خیال ہے, کہتے ہو ہم نے جانوروں کا دیکھا ہے دل وہ گوشت کا لوتھڑا ہے, انسان کا دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ ادھر لٹکی ہوئی ہے دو جبڑوں کے درمیان اور وہ گوشت کا لوتھڑا دو پسلیوں کے درمیان. فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا, وہ سینے کے درمیان میں. یہ زبان اس کا ذریعہ ہے. اگر کسی کی وہ لطیفہ اخفا ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ زبان صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بلوانے والی مخلوق ختم ہو گئی. انسانوں اور جانوروں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی زبانیں ان کی بھی ہیں وہ بھی کچھ توتلا بول ہی لیتے. اب اس گوشت کے لوٹنے کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے لطیفہ اخفا. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوٹنا جس کو دل بولتے ہیں اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے, اس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے, لطیفہ اخفا آزاد ہے, اور وہ لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے. اب رہا سوال کہ وہ آزاد کیسے ہو؟ وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. کسی شخص نے اگر انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چو چو کرے گا, کہے گا تو غلط کہتا ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہے نہ پر ہے, توڑ کے دیکھ تو کچھ نہیں, تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا. یہ نقل ہے تمہارے بیزے کی, اس کا نام بیزا ہے, تمہارے اندر بیزا ناسوتی ہے. اس کے اوپر 3 چھلکے اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں. اس کو مرغی درکار ہے اور لطیفہ قلب کے لیے مرشد درکار ہے. مرغی اس کو اپنے حساب سے گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا. جب وہ بیضا زہری گرمی سے پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چون چون کرے گا, اس کی فطرت ہے. اور جب یہ بیضا اس میں اللہ کی گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کہے گا, اس کی فطرت ہے. اس وقت آدمی دیکھے گا میں تو نہیں کر رہا لیکن میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے. اس وقت آدمی اس مخلوق کا استاد بن جائے گا. تمہارے اس ڈھانچے میں 7 مخلوقیں بند ہیں, 9 ان کے خلیفے ہیں, 9 تو 7 16, ایک تم 17 ہو. اس ڈھانچے میں 17 ہو. اب جو مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی تم اس کے استاد بن جاؤ گے. یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے, ایک پتھر کی تسبیح, ایک دل کی تسبیح.
پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ اب اللہ کو ایک دفعہ مان لینا کافی ہے۔ یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار ہے، تسبیح بھی بار ہے، دھیان ہے وہ بھی بار ہے، اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار ہے۔ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہو گئی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے۔ اب آدمی اس مخلوق کو بولتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے پھر اللہ اللہ بھی اندر، دھیان بھی اندر، اور وہ جو نور بنا وہ بھی اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روح کی ابتدا ہے۔ 3 سال تک آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے۔ 3 سال کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت شیخ سلطان بورا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو تو کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ مرتبہ مل گیا۔ اب ان ٹکٹکوں کا کیا کام ہے؟ یہ باہر کی تصویر صرف ٹک ٹک کرتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ جو اندر کی ٹکٹکیں ہیں ان کو بہت زبردست کام ہے۔ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون دل میں آتا ہے، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو تیرے نشان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ تیرا شاہی، تیرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی ایک اور شہر نے یہ بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ ایک زہد و پارسا تھا، نماز پڑھی، نیکی کری، کامل کاتبی نے لکھ لی فائل کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی دل میں آ گیا۔ نیکیاں کرتا رہا، فائل پہ لکھی جاتی رہی لیکن وہ تکبر دل میں بیٹھتے گئے۔ یہاں باطنی علم کی ضرورت تھی، وہ باطنی علم وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جب سینہ تکبر سے بھر گیا اور فائل نیکیوں سے بھر گیا، جب تکبر آیا تو اس کے اور بھی دوست ہیں، حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، کینہ، وہ بھی اس کے سینے میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، اس زہد کو بھی دیکھا۔ جب زہد کو دیکھا وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو دیکھا تو اس کا دل تکبر، کینہ، بغض سے بھرا پڑا۔
اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں. اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گیا؟ اب گنہگار ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، فائل پہ گناہ لکھا گیا، ایک دبا اس کے دل پہ بھی لگایا گیا. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا، بالکل ہی کالا ہو گیا. اس نے وہ نسخہ سیکھ لیا جس سے دل سفید ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. اب اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، ہر وقت اللہ اللہ، دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اللہ اللہ کرنے سے اس کا دل سفید ہو گیا. اب وہ فائل کو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن اپنے دل کو اس نے سفید کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی دیکھا. جب اس کو دیکھا تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا. جب اس کے اوپر مہربان ہو گیا اور فائل لکھی کی لکھی رہ گئی. اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور شک آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے. اب بہت کنجوس آدمی کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کہ بہت ہی سخی ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، بتا تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاؤں کر دیتی ہے. اور تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گناہگار سخی. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے. جب کوئی شخص اس اللہ اللہ میں یہاں تک پہنچتا ہے، اس کے نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اس کے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، تو کسی کے دل پر لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ ہوا ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا، اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. یہ خبر اخباروں میں بھی آئی تھی. خواجہ بہاولدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے، لوگوں کو نظر آتا، تب ان کو نقش بندی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عشق مصطفیٰ اور زندگی فضول ہے. اور جس کے دل پہ لفظ اللہ لکھ دیا گیا، قرآن مجید فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ مدینہ شریف درج ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں خانہ کعبہ بس جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن موکل ملائک وغیرہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، کیونکہ سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں. آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بستا ہے یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے سینے میں خانہ کعبہ بسا تو اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا کہ جا جا کے اس کا طواف کر. اور تبھی مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ کعبہ 1000 کعبوں سے بہتر ہے. اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ. اور شاہ منصور وہ بھی یہی کہتے کہتے سولی چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ موجود ہے؟ وہ کہتے تو اس کعبے کو بتا، بہتر ہے وہ کعبہ تیرے پاس آئے. اور انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے حبل الورید کہ میں ان کی شارت کے بھی نزدیک ہوں. ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارت کے نزدیک ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے. نہیں، علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا. وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ جب تو شارع کے نزدیک ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ تو بھی شامل ہے.
اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا. پھر انہوں نے یہی راز کھولا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی شہادت کے نزدیک ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں بسایا، اور انہی کے لیے حدیث ہے، انہی لوگوں کے لیے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. جب کوئی شخص یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. وہ پہلا درجہ مسلمان کا ہے. مسلمان میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن میں کوئی فرقہ نہیں ہے. مومن سارے بھائی بھائی ہیں. مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں. نہیں، سورۃ حجرات میں مومن کی تشریح ہے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. یہاں تک جب کوئی عام آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور کہلاتا ہے. لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن یہاں تک جو آدمی عام پہنچ جائے وہ بھی نور کہلاتا ہے. اور اگر کوئی عالم ہو تو پھر وہ نور علی نور کہلاتا ہے. انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. اور واقعی ان عالموں کی توہین دین اسلام کی توہین. اور جو اس علم باطن کے بغیر عالم ہے وہ تو مشکوک ہیں. وہ تو جدھر منافع دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ. میرا شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی. گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی. گوہر شاہی کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ ہو گئے. اب یہ قلب کی صفائی، اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو ذاکر قلبی ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، اس کا دل منور ہو جائے گا. یا کسی کامل کی نظر میں ہو. اگر کامل کی نظر میں ہے، اس کا مرشد کامل ہے، تو وہ اگر ذکر بھی نہیں کرتا ہے تو اس کامل کی نورانی نظر اس کے قلب کو منور کرتا ہے. میرا ماہی گوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی. گوہر شاہی اور جو لوگ کہیں بیت بھی نہیں ہے، کاملین کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کی قلب کی صفائی کیسی ہوگی؟ ان کے لیے ایک حدیث ہی میں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے. اس کا مرشد شیطان ہے. ان کے دلوں میں اللہ اللہ نہیں جا سکتا. جب اللہ اللہ نہیں جا سکتا تو مخالف چیزیں، شیطانی چیزیں ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں. شیطانی چیزوں پہ ان کے دلوں پہ قبضہ ہوتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ مومن تک ہے. یہ جو مدارج ہیں یہ مومن تک ہے. ولایت اس کے آگے. اب ولی لوگ یہ کوئی آسمان سے نہیں آتی. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. ہاں ہندو کا بچہ ہوا. یہاں سکرن کے پاس کوئی گاؤں ہے، وہاں ایک ہندو کا بچہ تھا، 3 سال اس کی عمر تھی. اس کے ایک آنکھ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک آنکھ پہ خانہ کعبہ تھا. بہت سے لوگوں نے اسے جا کے دیکھا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے ہندو کا بچہ ہے یا سکھ کا یا مسلمان کا، وہ ولایت کا راز لے کے آتا ہے. اور تاریخ ہوا ہے کہ سکھوں ہندو کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. اب وہ ولایت کیا ہے؟ یہ جو جسم عبادت کرتا ہے یہ ولایت نہیں ہے. ساری عمر آپ اس جسم سے عبادت کریں یہ ولایت نہیں ہے. ولایت وہ ہے جو جسم کے اندر ہے، اگر وہ باہر نکل کر عبادت کرے تو وہ ولایت ہے.
یہ جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں پہنچتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ نکل کے حضور پاک کی محفل میں پہنچتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خان میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے، تمہاری کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس، وہ ہر کسی کا آزاد ہے، شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب وہ تمہاری روحانی چیزیں جو نسوں میں پیوست ہیں، اب ان کو بھی اللہ کی غذا ملی، وہ بھی بیدار ہو گئی۔ اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، وہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ جب ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا ہے، دھڑکنوں میں اللہ اللہ کرتا ہے، ان کو غذا ملتی رہتی ہے، اللہ کا نور ملتا رہتا ہے، وہ اندر بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 12 سال میں بالکل بالغ ہو جاتا ہے۔ جس طرح 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس طرح 12 سال میں وہ چیزیں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کے حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، بعد نماز ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ تیرا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی، میرے تیرے دل کا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی۔ ان چیزوں کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا۔ اب تم نے سوچا، دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ چیزیں سینے سے نکل کے اوپر پرواز کر دیں۔ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، خواہ نبی ہیں خواہ ولی ہیں۔ پھر کبھی سوچا ہے دربار والوں کی روح بھی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں، پھر کبھی سوچا ہے ان درباروں میں کیا ہے اور کیوں فیض ہے۔ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک اس کا درجہ اس کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر، سب کے اندر موجود ہے۔ اگر تم ان میں سے ایک چیز کو بھی جگا لو، ایک مخلوق کو بھی جگا لو، تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا، 40 سال کے بعد وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اگر وہ ختم ہو گئی تو تم زندہ ہی مردہ ہو۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی۔ بہت سے لوگ تو نہیں مانتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ان کے عقیدت محبت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، 9 جگہ گئے، لیکن پتہ ان کو بھی نہیں کہ کیسے گئے۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی،
اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ تو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب غوث پاک کا جسم ہاں مسجد میں تھا، سو رہے تھے تو وہ چیزیں آزاد تھیں۔ اب ہاں مسجد قبر میں چلا گیا تب بھی وہ چیزیں آزاد ہی ہیں نا، اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں اور قیامت تک پہنچاتی رہیں گی۔ دل پر رہتا روحانی غوث اعظم جیلانی، دل پر رہتا روحانی غوث اعظم جیلانی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر آدمی کو پتا ہے۔ 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے۔ 98 صفاتی کے فیض کا مجموعہ اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا، اس میں ذات پھر بھی ان پہ بھاری ہے، اور یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قوم عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودوروں کا، باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل یہ سن اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ اللہ سے چمک رہی حضور پاک کی امت، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم۔ بات ایک ہی۔ فضائیہ لڑنے میں سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے پاس جہاز ہے، جہاز سے لڑتی ہے۔ اگر اس سے جہاز چھین لے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے، اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو وہ یا رحمانوں والا تم سے بہتر ہے۔ اور تم یقین جانو کہ اس میں زید یا اس قلب کے بغیر نماز بھی کو نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے، لیکن جو پرانی حدیثیں ہیں ان میں یہ مستند حدیث ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے کی جو حدیثیں ہیں اس میں اس کو مستند قرار دیا ہے۔ صحیح سلطان بہو نے 40 حدیثوں کو مستند قرار دیا، اس میں اس کو بھی مستند قرار دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن وہ قلب کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا رہا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ بھائی اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ جس طرح تم وہ اس طرح وہ تھا۔ اگر وہ 20-25 سال کے بعد غیر مقلد ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ۔ کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ وہ بھی دل کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا تھا، تم بھی دل کی حاضری کے بغیر پڑھتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ دل کا حاضر کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دل سے تو پڑھتے ہیں، سردی گرمی میں مسجد میں جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نماز سنت ہے، اس کو صرف زبان والے پڑھتے ہیں، دل والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک نماز حقیقت ہے جس کو دل والے پڑھتے ہیں۔
ایک نماز عشق ہے جس کو صرف ولی پڑھتے ہیں۔ نماز صورت 72 73 فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے، جنہوں نے ہیلو حجت کری وہ منافق ہوئے۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی ایک نقطہ ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں ایک نقطے میں گل مک دی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تیرا ماہی تیرا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹے ہی ہیں، ہیلو کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں اللہ سماد، اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے، ہیلو کر رہا اس نے مانا نہیں۔ لامی علید و لامی الحد، دل نے کہا بیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ ساری عمر پڑھتا ہے، منافق کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دل ہی منافق تھا۔ یہ نماز قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے۔ یہ نماز تباہی بن جاتی ہے اور دکھاوا بھی ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ مسجد میں کھڑا ہے، بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نمازی ہے، بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری گاڑی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ٹینشن کھڑا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار، بیوی بچے۔ یہ نماز دکھاوا ہے۔ ساری عمر اکیلے پڑھتے رہے تب بھی یہ نماز دکھاوا، اور یہ نماز تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے تو تکبر آیا، اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا، اور تیسرے نے ہاتھ پونچھوں میں تعظیم کری اور سینے میں تکبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا تکبر ازازیل رکھوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں، اور یہ سینہ تو بھر گیا۔ اب وہ نماز تباہی کیسی ہو گئی؟ اب وہ سوچنے لگا اس وقت میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپناؤ تاکہ حضور پاک سے بھی مقابلہ ہو جائے۔ جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لی ہیں پھر کہتا ہے اب مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا، وہ نمازیں اس کا ایمان بھی لائٹ ہے۔ یہ نماز صورت ہے۔ اس کے بعد پھر نماز حقیقت ہے۔ نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ کامیابی ہو جاتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، پھر اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، پھر زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ، دل کہے گا اللہ اللہ۔ زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں۔
تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ سبحان اللہ، تیرا ماہی گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی۔ اور ایک نماز تو بھائی بن گئی، وہی رکوع سجود، وہی نماز معراج بن گئی۔ اس کے آگے پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے۔ تو ولی کی نماز کیا ہے؟ ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا، پھر گئے دیکھا سو رہا ہے، پھر سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا۔ آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے۔ آپ نے اس کو جھنجھوڑا، اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں، امام صاحب رک گئے۔ فوراً اس نے نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر، سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا۔ پھر اس نے زہر کی نماز پڑھی، دیکھتے ہیں زہر کا سما ہو گیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی، راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو۔ اور اسی کے لیے بلے شاہ نے فرمایا ایسا عشق نماز جدو نیتی ہے کہ بھول گئے مندر مسجد کی۔ یہ 3 قسم کی نمازیں ہیں اور تم ایک ہی نماز میں الجھے ہوئے ہو۔ اب چاہیے تھا کہ نماز صورت سے حقیقت میں جاتے، حقیقت سے پھر عشق میں جاتے ہیں۔ اگر عشق ایک حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا ایک مقام پہ رک جانا حرام، صورت سے حقیقت میں جائے، حقیقت سے عشق میں جائے، عشق سے اگر پھر دیدار میں جائے، پناہ میں بخار میں جائے، رستے میں کہیں بھی مر گیا تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کو، وہ شہید ہے۔ اب ہمارے میں کیا رواج ہے؟ شریعت پوری بھی ہوئی تو پھر بجائے حقیقت میں جانے کے، بجائے حقیقت میں جانے کے سیاست میں چلے جائیں۔ بہت ساری عمر پھر سیاست میں گزر گئی۔ ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، ہر فرقے والے کو مہربان ہے، جو فرقے میں نہیں ہے اس کو بھی دنیا دار ہے، اس کو بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کا، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں تم اس کو اگر کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں، جو کافر کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کبھی سوچا؟ اگر تم نے دیکھنا ہے واقعی تمہارے پہ آپ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اگر 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ خاص کرو نہیں یس کرو کون، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے، وحشت ہوتی ہے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ میں کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے، یہی کسوٹی ہے۔ بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اب یہ بات تو بتا دی دل کی، اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے۔ اب اس کی اجازت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا، ورنہ رجت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی صورت مزمل یا جن کے لیے اجازت ضروری ہے تو اس میں جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے صورتوں کے لیے عمل کی اجازت ہے اور اس میں ذات کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ عمل بھی ایسا جب پھنسے
آواز دے فوراً پہنچے. کامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے. وہ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، شیطان کونے پر کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اس کے پاس ہندو فوج ہے، جنات کی بما اسلح، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے، باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر تو بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے. غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے. یہ تو اس کی اجازت ہوئی. اب اس کا طریقہ بھی بتائیں. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں. فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو. جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے. آپ تھوڑے دیر لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائے. بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات کے بعد اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے. جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. وہ سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق اللہ رسول سے، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ سو رہے ہیں. کامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے. اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو. اور وہ جو حدیث شریف میں کہ ذاکر کے اوپر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں. دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں تو صحیح. پھر وہ 70,000 ہوتا ہے، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر آسمان تک. صبح اٹھیں، آپس میں جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں. بہت سے لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں. ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے. جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے. دھڑکنوں والا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے. اب جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو. آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن آپ کو پانی میں رکھا جائے، دل میں تو پانی جائے گا نہیں، تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جم جائے گا، وہ نور اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ لا.
اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں۔ جلالی شخص اگر ذکر کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، تھوڑا بہت غصہ آتا ہے۔ اگر غصہ آئے تو دروشی پڑھیں، دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کو جب مصیبت آتی ہے ہم دروشی پڑھتے، اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے، لیکن جب ذکر الہی سے غصہ آتا دروشی پڑھتے، ٹھنڈا ہو جاتے۔ ذکر الہی سے خیال پیدا ہوتا دنیا کو چھوڑو جنگل میں جاؤ، دروشی پڑھتے، وہ ان کو نارمل کر دیتا۔ زبانی عبارت میں سب سے افضل درود شریف ہے، لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بنا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جلالی ہے، وہ ایک دفعہ ذکر لے کے دیکھیں، وہ کہیں گے ہم 24 گھنٹے اللہ کا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلالی ہے، ہم کو تو ذرا بھی جلال نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا، اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ میرا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی، ارے دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ گوہر شاہی گوہر شاہی، اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ پھر جس کو وہ ذکر دیتا ہے اس کے سینے پہ حضور پاک اپنی مور لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، پھر 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے، دن کر رات کر زبان سے کر دل سے کر، ذرا بھی اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بیعت کی، نہ تم سے نذرانہ مانگتے ہیں نہ تم کو بیعت کرتے ہیں۔ ایک فیض ہے، اگر سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا، اگر سینے میں نہ گیا تمہارا کیا دے گا؟ تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے، بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ حضرت ابراہیم قاضی سے بیعت تھے، لیکن فیض انہوں نے صدرت رحمۃ اللہ سے حاصل کیا۔ مانا ابراہیم قاضی تو مرشد، فیض ان سے حاصل کیا۔ پوری شرابی نہ ہوئی، پھر ملتان چلے گئے، بہاؤالدین سکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کے پاس، پھر ان سے فیض حاصل کیا۔ پھر بھی مکمل شراب نہ ہوئے، پھر دلی چلے گئے، پھر بو علی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا۔ فیض چاروں سے حاصل کیا، مرشد وہی فیض ادھر سے مرشد ہوئے۔ اور جب سب سے فیض حاصل کیا تو مڑ کے سب کے سردار بن گئے۔ اس وجہ سے فیض حاصل کرنا کہیں سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے جو کسی کاملین سے وابستہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کی اولادوں سے وابستہ ہوں گے، گدیوں والے ہوں گے، تو ولایت تو کاملین کے پاس ہوتی ہے، گدیوں میں تو کبھی شاذ و نادر ہوتی ہے۔ اب ان کو پہچان نہیں ہے کہ ہمارا مرشد پتہ نہیں ناقص ہے یا کامل ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان کو پہچان ہو جائے گی، اگر وہ مرشد کامل ہے ظاہر ہو جائے گا، ناقص ہے آ ہی نہیں سکے گا۔ جب وہ اس کو عمل اکثر بولتے ہیں، جب وہ اپنے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے، خیال اپنے مرشد کی طرف کریں کہ میری انگلی کو وہ پکڑے ہوئے ہیں، مرشد پکڑے ہوئے۔ اگر اس کا مرشد کامل ہوا تو لازمی اس کو اپنی انگلی کے پاس نظر آئے گا۔ اگر اس کا مرشد ناقص ہوا تو اس کی انگلی کوئی بھی نہیں، پھر جو بھی اس کی انگلی پکڑے سمجھو وہی اس کا مرشد ہے۔ اب لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ مرشد پکڑ لیا یہی کافی ہے، نہیں، مرشد پکڑا اللہ کے لیے پکڑا ہے۔ مرشد کو پانا مقصد نہیں ہے، اللہ کو پانا مقصد ہے۔ اگر آپ 1000 مرشد پکڑ کے اللہ کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہے۔ اگر ایک بھوکا ننگا آپ کو اللہ سے ملا لیتا ہے وہ 1000 سے بہتر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، یہ بھی شریعت کے سارے کام کرتا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ نہیں، مرشد کامل میں اور عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی، یا تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہونے دو، یا شیشہ عقل ٹوٹ گیا، اس کو مجذوب بولتے ہیں، یا شیشہ عقل نہ ٹوٹا تو وہ محبوب ہو گیا۔
اب شرط ہے جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 360 سے لے کے 500 مرتبہ دیکھتا ہے. اس کے اوپر دیکھتا ہے پھر روز اس کو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلاتی ہے. اب اس کے گناہ کیا ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر نظر رحمت رہتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اصحابہ کہف کے اوپر جب وہ نظر رحمت پڑتی وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا. وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا. ولیوں کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گناہ ساری عمر کی عبادت سے نہ جل سکے، ولی کے پاس بیٹھنے سے اس کے نظر رحمت سے جل جائے. ولی دوسروں کے لیے ہے اور وہ ناقص اس کا اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں. وہ آبد اس کو اپنے آپ کو پتہ نہیں، ولی تو دوسروں کے لیے. پھر جب تم گدو والے کے پاس لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے تم کو دربار والے کے حوالے کر دیا، اپنے ابا یا دادا کے حوالے کر دیا، ہم کچھ نہیں ہیں، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے درباروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے. ہمیں اور درباروں کی کیا ضرورت ہے؟ حاجت ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو شخص ذکر لینا چاہیں آئیں ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں. کر لینے والے اسٹیج کے قریب قطار کی صورت میں 5 افراد اوپر تشریف لائیں. آ جائے کسی روز میرے گھر میں شہری
والصلاة والسلام على رسول سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے اور جو محفل جن لوگوں نے یہ اس کا اہتمام کیا ان کو اجر عظیم دے اور اس محفل کی برکت سے ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور کر دے. یا اللہ ہم پر کی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے سبھی آپ میرا گناہ معاف کر ہمیں دنیا کے خیال سے نفس کے خیال سے شیطان کے خیال سے محفوظ رہا. یا اللہ میں ہر آزمائش میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب ذاکری خصوصاً جس محفل میں ہیں سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی حبیب کی شاہ صاحب کی محبت و عشق پیدا کر. یا اللہ شاہ صاحب کی امت دراز کر اور صرف کاملہ عطا فرما. یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنیا یاد بھی رکھی دے اور اس کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دے. یا اللہ جو مخالف ہیں ان کو اس کا حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.